بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 11۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی۔ یہ ایسی ترقی تھی جس کی اسلامی تہذیب میں بڑی عظیم الشان اور منفرد اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی نے سن ہجری کا آغاز کیا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سن ہجری کی ابتدا کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر کے سامنے ایک اقرار نامہ پیش کیا گیا جو شعبان میں طے پایا تھا۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، کون سا شعبان؟ جو گزر گیا یا آئندہ آنے والا ہے یا جو اس وقت گزر رہا ہے؟ پھر انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا، لوگوں کے لیے کوئی ایسی علامت مقرر کرو جسے سب جانتے پہچانتے ہوں۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، ہم رومیوں کی تقلید کر لیں تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس رائے کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ ان کی تقویم بہت پرانی ہے، ذوالقرنین سے شروع ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا، کیوں نہ ہم اہل فارس کا طریقہ استعمال کر لیں؟ یہ سن کر سب نے کہا، ان لوگوں میں آنے والا ہر بادشاہ پہلے بادشاہ کی تقویم ختم کر دیتا ہے۔ بالآخر انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کتنی دیر رہے۔ جب شمار کیا گیا تو 10 سال بنے، لہذا اسلامی تقویم کی ابتدا ہجرت مدینہ سے کی گئی۔ سن ہجری کا آغاز۔ عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا، سیدنا عمر نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور دریافت فرمایا، ہم اپنی تقویم کی ابتدا کب سے کریں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی زمین سے نکل کر مدینہ تشریف لائے، اسی وقت سے ہماری تاریخ کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر نے یہ مشورہ فوراً قبول فرما لیا۔ ابن مسیب ہی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے تاریخ لکھنے کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں خلیفہ منتخب ہوئے ابھی 2.5 برس گزرے تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز کر دیا۔ ابو زناد فرماتے ہیں، سیدنا عمر نے تقویم کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا تو سب نے سن ہجرت پر اتفاق فرمایا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تاریخ کی ابتدا محرم سے ہوئی، ربیع الاول سے نہیں ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تھی۔ اس کا سبب یوں بیان فرمایا کہ صحابہ اکرام اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ امور جن سے تقویم کی ابتدا کی جا سکتی ہے وہ 4 ہو سکتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، بعثت، ہجرت اور وفات۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ولادت اور بعثت کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ وفات کو اس لیے درست نہ سمجھا کہ یہ تاریخ مسلمانوں کے غم و رنج کو تازہ کرتی رہے گی، لہٰذا سب ہجرت پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے ربیع الاول کے بجائے محرم سے تقویم کی ابتدا کی کیونکہ ہجرت کا ارادہ محرم سے ہوا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ذوالحج کے مہینے میں ہوئی تھی جو ہجرت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، پس سب سے پہلا چاند جو اس بیعت کے بعد طلوع ہوا وہ محرم کا تھا۔ چنانچہ مناسب یہی خیال کیا گیا کہ محرم سے اسلامی تقویم کی ابتدا کی جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی وہ سب سے زیادہ مناسب سبب باور کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ کا آغاز محرم سے ہوا تھا۔ اسلامی امور کے سلسلے میں رونما ہونے والے اس منفرد واقعے نے سیدنا عمر کو وہ نادر موقع فراہم کر دیا
جس میں انہوں نے جزیرہ عرب میں ہر کام ایک وحدت کے تحت کر دیا۔ اس کے نہایت اہم نتائج مرتب ہوئے۔ لوگ دین اسلام کی وجہ سے وحدت عقیدہ، وحدت ثقافت اور وحدت تاریخ اختیار کرنے میں یکجا ہو گئے۔ ان تمام وحدتوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکسوئی سے دین کے دشمنوں کی طرف اس حال میں متوجہ ہوئے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت کے امیدوار تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ امیر المؤمنین کا لقب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب کے بارے میں غور و فکر کیا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا۔ سیدنا عمر کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسلمانوں نے کہا، کیا اب سیدنا عمر کو خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا؟ یہ لقب تو لمبا ہو جائے گا، لہٰذا ہم سب کو باہمی مشورے سے کوئی ایسا لقب منتخب کر لینا چاہیے جو بعد میں بھی سب خلفاء پر لاگو ہو سکے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ ہم سب اہل ایمان ہیں اور سیدنا عمر ہمارے امیر ہیں، لہٰذا سیدنا عمر کا لقب امیر المؤمنین ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہی لقب رائج ہو گیا۔ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں اس لقب سے ملقب کیا گیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن سلیمان بن ابی خیثمہ سے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لقب خلیفۃ الرسول لکھتے تھے، ان کے بعد سیدنا عمر اپنے آپ کو خلیفہ ابو بکر لکھتے تھے، آخر وہ کون سے خلیفہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پایا؟ ابو بکر بن سلیمان نے کہا، مجھ سے میری دادی شفا، جن کا سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورتوں میں شمار ہوتا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب جب بھی بازار میں آتے تو ان کے پاس ضرور تشریف لاتے۔ پھر فرمایا، ایک دفعہ سیدنا عمر نے عراق کے عامل کو لکھا کہ میرے پاس 2 ایسے عراقی نوجوان بھیج دو جو اچھی سوچ کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی ہوں۔ پھر ایسے نوجوانوں سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسے نوجوانوں سے عراق اور اہل عراق کے بارے میں مکمل تفصیلات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس حکم کی تعمیل میں عراق کے عامل نے لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم کو روانہ کر دیا۔ وہ دونوں مدینہ آئے، انہوں نے اپنی سواریاں مسجد کے صحن میں بٹھائیں، پھر مسجد میں داخل ہوئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے موجود پایا۔ دونوں نے کہا، اے عمرو، ہمارے لیے امیر المؤمنین سے ملاقات کا اجازت طلب نامہ فرمائیے۔ عمرو سیدنا عمر کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، آپ پر سلامتی ہو۔ سیدنا عمر نے دریافت فرمایا، اے عمرو بن عاص، تو نے مجھے اس لقب سے کیوں مخاطب کیا؟ تجھے اس کا سبب بتانا پڑے گا۔ عمرو بن عاص نے عرض کیا، جی ہاں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دراصل لبید بن ربیعہ اور عدی بن حاتم آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، ہمارے لیے امیر المؤمنین سے ملاقات کا اجازت نامہ طلب کرو۔ میں نے ان سے کہا، اللہ کی قسم، تم نے سیدنا عمر کو بالکل درست اور مناسب لقب سے پکارا ہے، وہ امیر ہیں اور ہم مؤمنین۔ وہی دن تھا جب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہنے کا رواج پڑ گیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، تم مؤمن ہو اور میں تمہارا امیر ہوں۔ اس طرح انہوں نے خود یہ لقب اختیار فرما لیا۔ اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب سے مشرف ہوئے تھے۔ سیرت خلفاء کا مطالعہ کرنے والا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے کلام پر غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ سب اس لقب پر متفق تھے
اور پوری اسلامی مملکت میں خلیفہ کے لیے یہی لقب شہرت پا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں، خاندان سے سلوک اور اہل بیت کا احترام۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی ان کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان تھا۔ ان کی گراں قدر سیرت میں یہی خوبی الماس کی طرح چمکتی دکھائی دیتی ہے اور ان کی شخصیت کی پہچان کے لیے شاہ کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ناقابل یقین حد تک نہایت حیرت انگیز توازن پایا جاتا ہے۔ اسی سبب خاص سے ان کی شخصیت انتہائی جاذب نظر بن گئی تھی، اسی لیے ان کی زبردست طاقت، ان کی عدالت پر، ان کی حاکمیت ان کے ترحم پر اور ان کی مالداری ان کی عاجزی پر غلبہ نہ پا سکی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کے مستحق قرار پائے۔ انہوں نے کلمہ توحید میں پائی جانے والی تمام مطلوبہ شروط یعنی علم، یقین اور اطاعت شعاری کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ وہ کلمہ توحید اور ایمان کی حقیقت کا مکمل ادراک رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگی کے ہر لمحے پر گہرے ایمان کے نقوش ثبت نظر آتے تھے۔ ان میں سے نمایاں ترین درجہ ذیل ہیں: محاسبہ نفس کا شدید احساس۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تم آگ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کی گرمی انتہائی تیز، اس کے گڑھے انتہائی گہرے اور اس کے ہتھوڑے لوہے کے ہیں۔ ایک دن ایک بدوی آیا، سیدنا عمر کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے عمر، تجھے بہترین بدلہ عطا ہوگا اگر تو میری بیٹیوں اور ان کی ماؤں کو عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو یہ کام ضرور کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر کیا ہوگا؟ بدوی بولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر میں یقیناً اپنے انجام کو پہنچ جاؤں گا، یعنی مر جاؤں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اگر تو مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ بدوی نے جواب دیا، اللہ کی قسم، آپ سے میرے بارے میں ضرور سوال ہوگا، پھر آپ کو وہاں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس کی ان مسائل کے بارے میں تفتیش ہوئی وہ یا تو آگ کی طرف یا پھر جنت کی طرف جائے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر خادم سے فرمایا، اے لڑکے، اسے آج کے دن اس نصیحت آموزی کے سبب میری یہ قمیض دے دو۔ یہ میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا کہ اس نے مجھے اشعار سنائے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں آج اس قمیض کے علاوہ اور کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو کے اشعار سنے تو سسک سسک کر روئے۔ ان میں قیامت کے دن اور حساب کتاب کا ذکر تھا، حالانکہ اس نے سیدنا عمر کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ سیدنا عمر ایسے ہی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے ہر اس شخص کی بات سن کر رو پڑتے تھے جو ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کرتا۔ سیدنا عمر خشیت الہی کی وجہ سے اکثر اپنا محاسبہ فرماتے تھے۔ اگر محسوس کرتے کہ انہوں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو اسے فوراً تلاش کرتے اور اسے قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ سرعام لوگوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں دریافت فرماتے۔ جب کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرتا تو اس کی ضرورت فوراً پوری فرما دیتے تھے، لیکن وہ لوگوں کو اس بات سے منع فرماتے تھے کہ جب وہ امت کے کسی اجتماعی مسئلے میں مصروف ہوں تو کوئی اپنی خاص ذاتی شکایت لے کر نہ آئے۔ ایک دن وہ کسی کام میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرے ساتھ چلیے اور میری مدد کیجیے، فلاں آدمی نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ سیدنا عمر نے اس کے سر پر کوڑا مارا اور فرمایا، جب عمر تمہارے لیے وقت نکالتا ہے تو اس وقت تم آتے نہیں، اور جب میں امور عام میں مصروف ہوتا ہوں تو آ جاتے ہو۔ وہ آدمی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اس آدمی کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو کوڑا اس کے سامنے پھینک دیا اور فرمایا، یہ کوڑا پکڑو اور میرے سر پر اسی طرح مارو جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا۔ وہ آدمی بولا،
نہیں اے امیر المؤمنین، میں اس ضرب کو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اس طرح نہ کہو، یا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو اور ثواب کے امیدوار ہو جاؤ، یا مجھ سے قصاص لے لو۔ وہ یہ بات سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ وہ آدمی واپس چلا گیا اور سیدنا عمر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، ان میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ اس قصے کے راوی اور عینی شاہد ہیں۔ فرماتے ہیں، پھر سیدنا عمر نے نماز شروع کی، 2 رکعتیں ادا کیں اور فرمایا، اے ابن خطاب، تو کتنا گرا پڑا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلندی عطا کی، تو گمراہ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہدایت بخشی، جبکہ تو ذلیل تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے عزت عطا فرمائی، تجھے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیا، تیرے پاس ایک آدمی ظلم کی انسداد میں مدد کا طلبگار ہوا، تو نے اسے کوڑا مارا، جب تو اپنے رب کے حضور پیش ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ سیدنا عمر اپنے آپ کو اسی طرح ڈانٹتے رہے۔ میں انہیں دیکھتا رہا، حتیٰ کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ آپ پوری کائنات میں سب سے اچھے انسان ہیں۔ ایاس بن سلمہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام کے لیے بازار سے گزر رہے تھے، کوڑا ہاتھ میں تھا، میں بھی بازار میں تھا۔ سیدنا عمر نے مجھ سے فرمایا، سلمہ راستے سے ہٹ جاؤ، پھر مجھے کوڑے سے مارا۔ وہ کوڑا صرف میرے کپڑے کے کنارے پر لگا، میں راستے سے ہٹ گیا۔ سیدنا عمر خاموش رہے۔ اگلے سال مجھے بازار میں ملے اور فرمایا، سلمہ کیا اس سال حج کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے بھی ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا کہ چلتے چلتے وہ اپنے گھر جا پہنچے اور 100 درہم کی ایک تھیلی نکال لائے اور فرمایا، اے سلمہ ان درہموں سے فائدہ اٹھا اور یاد رکھنا یہ درہم اس کوڑے کے عوض ہیں جو میں نے تجھے پچھلے سال مارا تھا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو وہ واقعہ یاد بھی نہیں رہا، اب آپ ہی نے یاد دلا دیا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، لیکن وہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا۔ سیدنا عمر محاسبہ نفس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے، خود اپنا محاسبہ کر لو۔ اس سے پہلے کہ تمہارا وزن ہو، خود اپنا وزن کر لو، اور قیامت کے دن سب سے بڑی پیشی کا سامان کر لو۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی راز خفیہ نہ رہے گا۔ سورۃ الحاقہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت خشیت سے فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی بکری کا بچہ فرات کے کنارے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے سوال کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی پشت پر پالان کی لکڑی پر بیٹھے تیزی سے جاتے دیکھا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا، صدقے کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اسے تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو مشکل اور مشقت میں ڈال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت مت کرو، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبوت عطا فرمائی، اگر فرات کے کنارے سے بھی بکری کا کوئی بچہ گم ہو گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ ابو سلامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ایک دن میں سیدنا عمر کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حرم کے اندر ان عورتوں اور مردوں کو مار مار کر الگ کر رہے ہیں جو ایک ہی حوض پر جمع تھے اور وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ذمہ دار آدمی کو آواز دی، وہ حاضر ہوا اور عرض کیا، میں حاضر ہوں۔ سیدنا عمر نے غصے سے فرمایا، ایسے آداب چھوڑ، مجھے یہ بتا، کیا میں نے تجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ حوض بنا؟ یہ کہہ کر وہ واپس ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا، اے علی، میں تو تباہ ہو گیا۔ سیدنا علی نے عرض کیا، کس چیز نے آپ کو ہلاک کیا؟
سیدنا عمر نے فرمایا، میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو حدود حرم میں مارا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا، اے امیر المؤمنین، آپ ایک داعی ہیں، اگر آپ کی نیت اصلاح اور خیر خواہی کی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس پر کوئی سزا نہیں دے گا، اور اگر آپ نے انہیں نیت میں کھوٹ کی وجہ سے مارا ہے تو تب آپ ظالم ہو سکتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ آیت کا سننا تھا کہ وہ حیران و پریشان ہو کر مدینہ کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگے، اور پھر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ابی تکیہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ تکیہ فوراً سیدنا عمر کے سامنے پیش کر دیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، اس پر تشریف رکھیے۔ سیدنا عمر نے تکیے کو ٹھوکر مار کر ہٹا دیا اور زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ابی کو یہی آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہی ہوں، کیونکہ میں نے مؤمنوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابی نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے تو صرف اپنی رعایا کی خیر خواہی اور بھلائی چاہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ جلاتے تھے، پھر اپنا ہاتھ آگ کے انتہائی قریب کر دیتے اور خود کلامی فرماتے ہوئے کہتے، یا ابن الخطاب هل لک علی ھذا صبر، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر صبر کر سکتا ہے؟ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کا تاج، تلوار، پٹکا، قمیص، شلوار اور موزے سیدنا عمر کی خدمت میں ارسال فرمائے تو سیدنا عمر نے نظر اٹھا کر سب لوگوں کی طرف دیکھا۔ ان سب میں قداور اور بھاری بھرکم جسم والا شخص سراقہ بن مالک بن جوشم ملدجی کو پایا۔ آپ نے فرمایا، اے سراقہ، کھڑا ہو جا، ان سب چیزوں کو پہن کر دکھا۔ وہ کھڑا ہوا اور سب کچھ پہن لیا۔ اس نے انتہائی تعجب سے اپنے سراپے کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پشت پھیر لے۔ سراقہ نے چہرہ دوسری طرف کیا، پھر فرمایا، میری طرف دیکھ۔ سراقہ نے اپنا چہرہ سیدنا عمر کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا عمر نے تعجب سے کہا، دیکھو دیکھو، بنو مدلج کے اعرابی کو دیکھو، اس نے آج کسریٰ کی قبا، قمیض، شلوار، تلوار، پٹکا، تاج اور موزے پہن رکھے ہیں۔ اے سراقہ، یہ دن تیرے اور تیری قوم کے لیے کس قدر عزت و شرف کا دن ہے کہ تو نے یہ سب کچھ پہن رکھا ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ سے کہا، یہ سب چیزیں اتار دے۔ اس نے یہ سب چیزیں اتار دیں۔ سیدنا عمر نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال و متاع نہیں دیا، نہ ابو بکر کے دور خلافت میں ایسا ہوا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے بہت زیادہ عزت دار اور تیرے بڑے محبوب تھے۔ اب تو نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے۔ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ اس میں کوئی آزمائش ہو۔ یہ کہنے کے بعد سیدنا عمر زار و قطار روئے۔ حاضرین آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ پر ترس کھانے لگے۔ جب سیدنا عمر کو قرار آیا تو انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، میں تجھے قسم دے کر کہتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے بیچ کر اس کی قیمت سب لوگوں میں تقسیم کر دے۔ رب ذوالجلال سے خوف کی اس جیسے بہت سے واقعات ہیں جن سے سیدنا عمر کی سیرت طیبہ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم سے نہایت گہرے لگاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور اس کائنات میں غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام رنگینیوں، زیب و زینت اور چمک و دمک کو ہیچ اور ناقابل توجہ سمجھتے تھے۔ وہ دنیا کی دل فریبیوں سے آزاد ہو کر دل و دماغ کی گہرائیوں سے اپنے رب کے کامل اطاعت گزار بن کر اس کے آگے جھک چکے تھے۔ ان کے دل کے ایک ایک ریشے میں ایسے حقائق جاگزیں ہو چکے تھے کہ ان کے زیر اثر وہ زہد اور عاجزی کے پیکر نظر آتے تھے۔
ذرا یہ حقائق ملاحظہ فرمائیں۔ اس حقیقت کا مکمل یقین کہ ہم اس دنیا میں محض اجنبی مسافروں کی طرح ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا ایک مسافر ہو۔ اس امر کا مکمل یقین کہ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے، ہاں صرف اس وقت کی قدر و قیمت ہے جو اللہ کی اطاعت میں بسر ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس دنیا کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ آتا، اور فرمایا، یہ ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو اللہ سے دوستی رکھے یا کوئی علم سیکھنے والا یا علم سکھلانے والا۔ مکمل یقین کہ اس دنیا کی عمر پوری ہونے کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہیں۔ پھر آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اس حقیقت کا یقین کامل کہ آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی مستقل رہائش گاہ ہے، جیسا کہ آل فرعون کے مؤمن نے کہا تھا، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے بس اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، وہ مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مؤمن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ سورۃ المؤمن۔ مندرجہ بالا حقائق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جاگزیں ہو گئے تھے۔ وہ دنیا اور اس کے ساز و سامان سے اکثر بے نیاز، بالا تر اور لا تعلق ہو چکے تھے۔ اس دنیائے فانی سے ان کی لا تعلقی کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ ابو اشب بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے۔ ان کے ساتھ چلنے والے بڑی اذیت محسوس کرنے لگے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ تمہاری دنیا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو اور اس کے نہ ملنے پر روتے ہو۔ سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم، ہمیں دنیاوی عیش و عشرت کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم بکرے کی کھال اتار کر اس کا گوشت کھائیں، بلکہ ہم تو گھر والوں سے آٹے کے چھان کی روٹی کا تقاضا کرتے ہیں جو ہمارے لیے پکتی ہے، اور ہم انگور سے نبیذ تیار کرنے کو کہتے ہیں جو ہمارے لیے مشکیزوں میں بنتی ہے، حتیٰ کہ اس کا رنگ تیتر کی آنکھ جیسا ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اپنے حصے کی لذیذ نعمتیں ترک کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو۔ سورۃ الاحقاف۔ ابو عمران الجونی فرماتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم مرغن ترین غذائی کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف و لذت کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، جس دن تم اس قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ سورۃ الحج۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے زندگی کے معاملے میں غور و فکر کیا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے دنیا کو حاصل کر لیا تو آخرت کا نقصان اٹھاؤں گا، اور آخرت حاصل کر لی تو دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ بالآخر میں نے دنیا کا نقصان برداشت کر لیا۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ اس وقت خلیفہ تھے اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کا طواف اس حالت میں کرتے دیکھا گیا کہ ان کے تہبند میں 12 پیوند تھے، ان میں سے ایک پیوند
چمڑے کا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن انہیں گھر سے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب تشریف لائے تو حاضرین سے تاخیر سے آنے پر معذرت کی اور فرمایا، دراصل میں اپنے ان پہنے ہوئے کپڑوں کو دھلوا رہا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کی غرض سے نکلا۔ ہم نے مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے مدینہ واپسی کا سفر بھی اکٹھے طے کیا۔ راستے بھر میں ان کے لیے کہیں بھی خصوصی طور پر علیحدہ خیمہ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی بالوں سے بنا کوئی چھوٹا سا گھر بنایا گیا۔ وہ اپنی چادر یا چمڑے کا ایک بچھونا درخت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں آرام فرما لیتے۔ یہ تھے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مشرق سے مغرب تک کے فرمانرواں تھے۔ ذمہ داری کا احساس اتنا شدید تھا کہ اپنی رعایا کی ہر آن خبر گیری فرماتے تھے۔ سادگی اتنی تھی کہ کچی زمین ہی پر بیٹھ جاتے۔ ان کے نیچے ایک معمولی چادر بچھی ہوئی تھی، محسوس ہوتا وہ رعایا کے کوئی معمولی سے آدمی ہیں۔ ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی دنیا سے بے رغبتی اور تنگی کے نشانات دیکھے تو عرض کیا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اب بہت خیر و برکت عطا کر دی ہے، آپ پر رزقی فرمانی فرما دی، اب آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے اور عمدہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ سیدنا عمر نے فرمایا، میں اس سلسلے میں تجھ سے بھرپور گفتگو کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ فرمایا اور مسلسل ان کی زندگی کے کٹھن ایام رہ رہ کر یاد دلاتے رہے۔ حضرت حفصہ سنتے سنتے رو پڑیں۔ سیدنا عمر نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور فرمایا، میری سوچ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے دو ساتھی اس دنیا سے کٹھن زندگی گزار کر جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح میں بھی ان کی اس وقت کی عمدہ زندگی میں شامل ہو سکوں۔ دنیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ ان کے عہد خلافت میں بہت سے شہر فتح ہو چکے تھے۔ دنیا سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف پلک جھپک کر بھی نہ دیکھا، نہ کبھی دل میں دنیا کی طلب کا خیال گزرا۔ وہ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ عزت کا تمام تر دار و مدار اللہ کے دین کی سربلندی اور مشرقین کی شان و شوکت نیست و نابود کرنے میں ہے۔ ان کی طبیعت کا سب سے بڑا جوہر زہد تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، سیدنا عمر ہجرت کے معاملے میں ہم سے مقدم نہ تھے، لیکن وہ دنیا سے بے رغبتی کے اعتبار سے ہم سے افضل تھے۔ پرہیزگاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری پر وہ قصہ دلالت کرتا ہے جسے ابو زید عمر بن شیبہ نے معدان بن ابی طلیحہ سے بیان فرمایا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر تھے۔ کچھ چادریں اور کھانے پینے کا سامان آیا۔ سیدنا عمر نے حکم دیا کہ سب تقسیم کر دیا جائے، پھر فرمایا، اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں ان لوگوں کا رزاق نہیں ہوں اور نہ خود کو ان پر ترجیح دیتا ہوں، میں تو صرف اپنا کھانا لے کر ان سب لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہیں تو اس کھانے کو آگ بنا کر عمر کے پیٹ میں نہ ڈال دے۔ معدان فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر نے اپنے خالص ذاتی مال سے ایک پیالہ بنوایا، پھر وہ اس میں خالص اپنے مال سے بنا ہوا کھانا منگواتے اور اسے اپنے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیتے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، کیونکہ اس میں بہت سے معاشرتی فوائد مضمر تھے۔ وہ قطعاً نہیں چاہتے تھے کہ بیت المال یا مسلمانوں کی کمائی سے تیار کھانا کھائیں، وہ صرف اپنے ہی خالص مال سے تیار شدہ کھانا منگواتے تھے اور سب کے ساتھ مل کر کھاتے۔ یہ بے داغ زندگی اور پرہیزگاری کی عمدہ ترین مثال تھی۔ سیدنا عمر بیت المال کا کھانا کھانے کے پوری طرح مجاز تھے۔ اس کھانے میں کوئی حرج یا حرمت کا شبہ تک نہ تھا، کیونکہ وہ بھی تو مسلمانوں کے ایک فرد تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کو بیت المال یا عام مسلمانوں کے کھانے سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ وہ ہر ممکن طور پر اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ خوف الہی کی شدت کی وجہ سے وہ ادنا سے ادنا شبہ والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ عبد الرحمن بن نجیح بیان فرماتے ہیں،
ایک دفعہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ سیدنا عمر کی ایک اونٹنی تھی، وہ اسی اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے غلام نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا تو سیدنا عمر نے اسے ناپسند کیا اور دریافت فرمایا، تو ہلاک ہو، یہ دودھ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، اونٹنی کا بچہ اچانک کھل گیا اور وہ اونٹنی کا دودھ پی گیا، چنانچہ میں نے آپ کو بیت المال کی ایک اونٹنی کا دودھ پلایا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، تو ہلاک ہو، تو نے مجھے آگ پلا دی ہے۔ اب میں اپنے لیے اس دودھ کی حلت کے سلسلے میں لوگوں سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ نہ صرف دودھ آپ کے لیے حلال تھا بلکہ اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ یہ ایک زندہ مثال تھی۔ اندازہ کیجئے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض ایسا دودھ پیتے ہی اللہ سے ڈر گئے جو بیت المال کی اونٹنی کا تھا، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ پینے کے بعد اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک کہ کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے جو مجلس شورا کے نمائندے تھے اس کی حلت کا فتویٰ نہ دے دیا۔ یہ اور اس قسم کے دیگر کئی واقعات اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ آخرت کی فکر، عقبہ کے حساب و کتاب، نعمتوں اور بدبختی کے استحضار سے سیدنا عمر کی شخصیت ہر وقت مغلوب رہتی تھی اور ان کے خیالات پر ہر آن ہر گھڑی یہی سوچ چھائی رہتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پرہیزگار شخص تھے۔ ان کی اس خوبی کی انتہا یہ تھی کہ کسی چیز پر ان کا حق ہوتا یا نہ ہوتا، وہ بہرحال درگزر اور پرہیزگاری سے کام لیتے۔ وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ اطباء نے شہد پینے کا مشورہ دیا۔ بیت المال میں شہد موجود تھا جو کسی مفتوحہ علاقے سے آیا تھا۔ سیدنا عمر نے وہ شہد نہیں پیا، پہلے سب لوگوں کو جمع فرمایا، ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے شہد پینے کی اجازت مانگی اور فرمایا، اگر تم مجھے اجازت دو تو ٹھیک ہے، وگرنہ وہ میرے لیے ناجائز ہے۔ لوگ سیدنا عمر بن خطاب کی یہ بات سن کر انتہائی متاثر ہوئے اور ان پر ترس کھا کر رو پڑے اور آپس میں کہنے لگے، عمر، تیری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو نے تو اپنے بعد آنے والے خلفاء کو سخت پابند کر دیا۔ عجز و انکسار۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک پرنالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز سیدنا عمر وہاں سے صاف ستھرے کپڑے پہنے گزر رہے تھے تو سیدنا عمر پر اس پرنالے سے خون کے چھینٹے پڑے۔ سیدنا عباس کے گھر میں 2 چوزے ذبح کیے گئے تھے، ان کا خون پرنالے میں تھا۔ جب اس پر پانی بہایا گیا تو چھینٹے اڑ کر سیدنا عمر کے کپڑوں پر پڑے۔ سیدنا عمر نے پرنالہ اکھاڑنے کا حکم دیا، واپس گھر آئے، گندے کپڑے اتارے، نیا لباس پہنا، پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعد ازاں عباس آئے اور کہا، اللہ کی قسم، یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پرنالے کو نصب فرمایا تھا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا، اے عباس، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میری پشت پر سوار ہو کر اسے دوبارہ اسی جگہ نصب کر دے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصب فرمایا تھا۔ سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ایک دفعہ سیدنا عمر سخت گرمی کے دن سر پر چادر اوڑھے باہر نکلے۔ ایک لڑکا گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لڑکے، مجھے بھی اپنے ساتھ گدھے پر سوار کر لے۔ لڑکا یہ سن کر جلدی سے گدھے سے اتر آیا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ سوار ہو جائیے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، نہیں، پہلے تو سوار ہو جا، پھر میں تیرے پیچھے سوار ہوں گا۔ تو چاہتا ہے کہ مجھے نرم جگہ پر بٹھائی اور خود سخت جگہ پر بیٹھے۔ پھر اس لڑکے کے پیچھے گدھے پر سوار ہو گئے۔ وہ دونوں اس حالت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سنان بن سلمہ حضلی فرماتے ہیں، ایک دن میں بچوں کے ساتھ کچی کھجوریں لینے نکلا، اچانک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ بچوں نے انہیں دیکھا تو وہ سب بھاگ گئے
اور کھجور کے باغ میں منتشر ہو گئے، لیکن میں بدستور وہاں کھڑا رہا۔ اس وقت میں نے اپنے ازار میں چنی ہوئی کھجوریں ڈال رکھی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ وہ کھجوریں ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے نیچے گر جاتی ہیں۔ انہوں نے میرے ازار کی طرف دیکھا، مجھے نہیں مارا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، بچے میرے راستے میں ہیں، وہ مجھ سے کھجوریں چھین لیں گے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، ہرگز نہیں، تو چل۔ پھر وہ خود بھی میرے ساتھ میرے گھر تک مجھے چھوڑنے آئے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے ایک وفد آیا۔ اس میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ اس وقت سیدنا عمر ایک چادر سر پر لپیٹے صدقے کے ایک اونٹ کو قطران مل رہے تھے۔ فرمایا، اے احنف، تو بھی کپڑے بدل کر آ جا اور امیر المؤمنین کی مدد کر۔ یہ صدقے کا اونٹ ہے جس میں یتیم، مسکین اور بیوہ کا حق ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کسی صدقے کے غلام کو کیوں نہیں فرماتے کہ یہ کام کرے؟ انہوں نے فرمایا، مجھ سے اور احنف سے بڑا اور کون غلام ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھی کسی رعایا کا والی بنے، اس کی حیثیت عوام کے سامنے ایسی ہے جس طرح خیر خواہی اور امانت داری کے سلسلے میں ایک غلام کی آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر ایک پانی کا مشکیزہ اٹھائے دیکھا تو عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ عمل آپ کی شان کے لائق نہیں۔ انہوں نے فرمایا، دراصل میرے پاس کچھ وفود آئے، وہ میری سماع و طاعت پر کمر بستہ تھے۔ میرے دل میں کچھ تکبر پیدا ہو گیا، میں نے اس نخوت کو توڑنے کے لیے یہ عمل اختیار کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن سیدنا عمر کے ساتھ تھا، وہ ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل تھی، وہ اندر تھے اور فرما رہے تھے، اے خطاب کے بیٹے، اللہ سے ضرور ڈر، وگرنہ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں، کچھ لوگوں نے سیدنا عمر سے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم نے آج تک آپ جیسا آدمی نہیں دیکھا جو اس قدر انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور منافقین پر کڑی نظر رکھنے والا ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ہیں۔ یہ سن کر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور شخص کو ان سے بہتر پایا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، وہ کون ہے؟ عوف نے کہا، وہ ابو بکر تھے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے لوگوں، تم نے جھوٹ کہا اور عوف نے سچی بات کہی۔ اللہ کی قسم، ابو بکر کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ تھے۔ سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے 6 برس پہلے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے، جب ابو بکر مسلمان تھے اس وقت میں اپنے اونٹ سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا راہی تھا۔ ان واقعات سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ سیدنا عمر انتہائی متواضع شخصیت تھے۔ وہ اہل فضل کے قدردان تھے۔ وہ نہ صرف زندہ افراد کی قدر کرتے بلکہ فوت شدگان کے بھی قدر شناس تھے۔ وہ ان کی فضیلت کا اقرار فرماتے تھے، انہیں ہمیشہ یاد رکھتے، پھر موقع پر ان کا تذکرہ خیر فرماتے۔ وہ لوگوں کو بھی مرنے والوں کی اچھی عادات یاد رکھنے اور ان کے اچھے اعمال کی قدر کرنے کی تلقین فرماتے۔ اس طرح خیر خواہی کا عمل تسلسل سے برقرار رہتا، جو نسل در نسل جاری رہتا۔ کوئی بھی اچھا عمل کسی کی عدم موجودگی یا اس کی وفات کے باعث رکتا نہ تھا۔ یہی ایمان ہے اور اسی سے اہل فضل کی وفاداری چھلکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو سابقہ اہل فضل کے بارے میں کسی قسم کی غفلت کے قائل تھے اور نہ وہ انہیں طاق نسیان میں رکھنا چاہتے۔ جو قومیں اپنے اسلاف کی یادوں کو بھول جائیں یا ان سے غافل ہو جائیں جنہوں نے امت کے لیے شاندار خدمات انجام دی تھیں، وہ قومیں تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتی ہیں۔ کیا خوب ہو کہ ایسے عظیم لوگوں کی خوبیاں اپنائی جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بے مثال تربیت حاصل کی تھی کہ اس جیسی تربیت کسی بھی تربیت یا اخلاق سے متعلقہ نئی یا پرانی کتاب سے نہیں ملتی۔ اللہ کی کتاب
ہمیشہ سامنے رہے گی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے گی، جس میں اعلیٰ علم و تربیت اور عظیم اخلاق ہیں جن کی کہیں نظیر نہیں ملتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ عینہ بن حسن بن حذیفہ اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس آئے۔ حر بن قیس ان افراد میں سے تھے جنہیں سیدنا عمر کا قرب حاصل تھا۔ سیدنا عمر کی مجلس مشاورت کے ارکان چاہے بوڑھے ہو یا جوان سب قاری قرآن ہوتے تھے۔ عینیہ نے کہا، اے بھتیجے، آپ کو سیدنا عمر کا قرب حاصل ہے تو میرے لیے سیدنا عمر سے ملاقات کا اجازت نامہ حاصل کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں، حر بن قیس نے اجازت حاصل کر لی۔ جب عینیہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، کوئی اور بات کرو، اللہ کی قسم آپ ہمیں نہ تو عطیہ دیتے ہیں اور نہ انصاف کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الزام سن کر بڑا غصہ آیا۔ ممکن تھا کہ عینیہ کو مار دے، لیکن حر نے فوراً عرض کیا، اے امیر المؤمنین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ سورۃ الاعراف۔ یہ آیت سنتے ہی سیدنا عمر پرسکون ہو گئے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ وہ کتاب اللہ کے آگے فوراً رک جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی سیدنا عمر نے اللہ کا کلام سماعت فرمایا، ان کا غصہ کافور ہو گیا اور سیدنا عمر نے اللہ کا کلام سنتے ہی اس آدمی کو معاف فرما دیا جس نے ان کی سیرت کو بخل اور دین کو ظلم کے ساتھ متہم کیا تھا۔ یہ وہ کردار تھا جو سیدنا عمر کی شخصیت میں جگمگاتا تھا۔ ہم میں کون ایسا شخص ہوگا جو اس قدر غصہ پی جانے والا ہو؟ آخر ہم ایسی تعلیمات سے کب آراستہ ہوں گے کہ ہم قرآن کریم کے ارشادات پر عمل کریں اور قرآن کریم کی زندہ مثال بن جائیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقۂ جابیہ میں ایک یادگار خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اموال کی تقسیم کے علاوہ اور بہت سے امور زیر بحث آئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا، میں تم لوگوں کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اس لیے عامل بنا کر بھیجا کہ وہ اموال کمزور مہاجرین میں تقسیم کرے۔ اس نے تنگ دست لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت سے مالداروں، سرداروں اور زبان دراز لوگوں کو بھی مال دیا۔ میں نے اسے معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر ابو عمرو بن حفص بن مغیرہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اے عمر، ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ نے ایسے عامل کو معزول کر دیا ہے جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا۔ آپ نے ایک ایسی تلوار کو نیام میں ڈال دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونتا تھا۔ آپ نے ایسے معاملے کو ختم کر دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ آپ نے قطع رحمی کی اور اپنے چچا زاد سے حسد کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر صرف اتنا فرمایا، تو ایک نوجوان آدمی ہے، خالد کا انتہائی قریبی رشتہ دار ہے اور اپنے چچا زاد کے بارے میں غضبناک ہو رہا ہے۔ یہ ان چند خوبیوں کا بیان تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں چمک رہی تھیں۔ ان کی شخصیت توحید، ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کے خوف کا نادر مرقع تھا۔ علماء اکرام اور سیرت نگاروں نے ان کی شخصی صفات اور خوبیوں کا مفصل ذکر فرمایا ہے، جن میں دینی قوت، شجاعت، مضبوط ایمان، عدل، علم، تجربہ، آگہی، رعب، جسمانی طاقت، سوجھ بوجھ، دور اندیشی، سخاوت، مثالی کردار، مہربانی، استواری، حوصلہ مندی، مضبوطی، تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات سر فہرست ہیں۔ انہوں نے سیدنا عمر کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی مفصل ذکر فرمایا ہے، جن میں اپنے خلاف خوش دلی سے تنقید سننا، لوگوں سے کسی کام پر عمل کرانا، مجلس مشاورت کے ذریعے سے اہم فیصلے کرنا، ہنگامی حالات میں جدید حالات کے مطابق چلنا اور اپنے عمال اور گورنروں کی نگرانی کرنا بھی شامل ہیں۔ سیرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کرنے والا
آئندہ صفحات میں ان تمام صفات کو واضح طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ میں اس مقام پر تکرار کے ڈر سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کما حقہ گنوانے سے قاصر ہوں۔